الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت قریشی صاحب محترم، حضرت قاری صاحب، گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عجیب بات ہے کہ اس ضلع کی طویل عرصہ سے وقت گردانی کے باوجود یہاں بوٹا کے دوستوں سے پہلی ملاقات کا اتفاق، ورنہ یہاں کی دست پیمائی کچھ آزادی کے فضا میں بہت دور دراز تک ہوئی. تاہم اللہ کا کرم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ حضرات سے بھی ہم کلامی کے چند لمحے میسر آ گئے. میں اپنا فرض ادا کروں گا، آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ بھی اپنا فرض ادا کریں. چونکہ منتظمین کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پروگرام سیرت سرور کائنات کو سننے اور بیان کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت روشنی کا ایسا مینار ہے کہ نسل انسانی جب تک یہ عالم رنگ و بو، یہ دنیا آب و گل وجود میں رہے گا، اس وقت تک نسل انسانی اپنے فکر و نظر کے راستوں کو روشنیوں سے معمور کرنے کے لیے اسی روشنی کے مینار سے ہی کرنے حاصل کرے گی اور منزل پا سکے گی. اس کے لیے کتاب اللہ سے ایک آیت کریمہ اور دو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ارشاد ربانی ہے، میرے محبوب مجھ سے ملنے والوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کا دامن پکڑو. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تو پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. اب یہاں ایک بات مجھے خوشی ہے کہ آج کچھ چمکتے ہوئے چہرے، کچھ علم سے شناسا، کچھ حسن ذوق کے مالک لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا فاتبعونی، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر پیغمبر کی اتباع کرو. کیا مطلب؟ جو شخص رسول کی اتباع کے بغیر خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ دھوکے میں، وہ ایسی گاڑی میں بیٹھا ہے کہ جس کا ڈرائیور کوئی نہیں.
اور جس گاڑی کا ڈرائیور نہ ہو وہ منزل تک کیسے پہنچے گی؟ یہ سمجھ لینا کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ نے اپنی محبت کو مشروط کر دیا اپنے پیغمبر کی اتباع سے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے نا کہ یہود و نصارا اور مکہ کے ہرجائی مشرکین کیوں مار کھا گئے اور دونوں جہان کی لعنت ان پہ کیوں پڑی؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت میں آزاد خیال ہو گئے، انہوں نے کسی کی اتباع کو ضروری نہ سمجھا۔ ان میں ابلیس نے یہ بات ان کے دل میں ڈالی کہ جب خدا کو راضی کرنا ہے تو جیسے چاہو جب چاہو جس طرح تمہارا جی چاہے اس کا ذکر کر لیا کرو، اس کے نام پر کچھ تقسیم کر دیا کرو، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، راضی ہو جائے گا۔ مار کھا گئے، پیغمبر کی اتباع نہ کی تو مار کھا گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی اور معیار رکھ دیا سامنے کہ نہیں اس وقت تک خدا سے مل سکو گے جب تک میری غلامی نہیں کرو گے۔ میری اتباع میں اس سے ملنا ہے۔ جب تم میرے در پہ آؤ گے تو میں تمہیں خدا سے ملاؤں۔ فاتبعونی۔ اب ایک اور لغوی معنویت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے بھی بے تکی محبت کرو، نہ، فرمایا فاتبعونی۔ اللہ سے محبت کا حق ادا کرنا ہے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اور اتباع محبت کے بغیر نہیں ہوتی، اتباع محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج کے اس پروگرام میں منتظمین جلسہ نے ہمارے خطیب صاحب کو دعوت نہیں دی تھی۔ ہم جب انتہا سپر سے ہیں گزرتے ہوئے تو ہمارے ہمدانی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اگر چلنا ہے تو گاڑی موجود ہے، آپ تشریف لے کریں۔ اب خطیب صاحب دو راہے پہ کھڑے تھے، ایک طرف ان کا نفس اور ایک طرف ان کا دل تھا۔ نفس نے کہا دعوت نہیں ہے، تم بھی تو عالم دین ہو، کیوں جاتے ہو؟ جن لوگوں نے تمہیں دعوت تک نہیں دی ان کے وہاں جانے میں تمہاری توہین ہے۔ لیکن ان کے دل نے کہا، ان کے ضمیر نے کہا کہ دعوت ہو یا نہ ہو لیکن تمہارا دوست جا رہا ہے، تمہارے مشن کا ایک رضاکار جا رہا ہے تو تم اس مشن کے لیے اپنے دوست کی اتباع میں جاؤ۔ اگر انہیں مشن سے اور مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آج یہاں آنے کے لیے کوئی جواز نہیں، وہ محبت لے آئی۔ میں آج کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ محبت کے بغیر اتباع ناممکن ہے۔ پہلے محبت کا چراغ روشن ہوگا تو پھر اتباع ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دو شکلوں میں، ایک یہ کہ کوئی اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو رسول کی غلامی کے حوالے کر دے۔ کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں اسی طرح چلوں گا جیسے میرے آقا کی سیرت میں ملتا ہے، میں اسی طرح بولوں گا جیسے میرے آقا کی سیرت میں ملتا ہے، میں اسی طرح سوؤں گا، میں اسی طرح اٹھوں گا، میں اسی طرح روؤں گا، اسی طرح ہنسوں گا۔ میری زندگی کے ایک ایک لمحے میں وہی عملی زندگی سامنے آئے گی جو میرے آقا کی سیرت میں ملتی ہے۔ ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ اتباع تو کرنی نہیں، زبان سے عشق کا دعویٰ کرتا رہوں، زبان سے عشق کا دعویٰ کروں گا لیکن اپنی زندگی بے لگامی چھوڑ دوں گا، اپنے جذبات کی اتباع کروں گا۔ قرآن کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرے پیغمبر آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، حالانکہ اس کا معبود تو میں ہوں، مجھے معبود بنانے کے بجائے اپنے نفس کو معبود بنا لیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کرتا ہے جو اس کا نفس کہتا ہے۔ اذان کی آواز آئی، اسے حکم ہے کہ وہ نماز کی تیاری کرے، لیکن وہ کاروبار میں لگا رہتا ہے، وہ بزنس میں لگا رہتا ہے، وہ کوتاہی کرتا ہے، وہ غفلت کرتا ہے، تو خدا کے حکم کو ٹھکرا دیا اور نفس کی اتباع۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کسوٹی پیغمبر کی غلامی، بے شک، اور جس محبت میں رسول کی
کی اتباع اور غلامی کی جھلک نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ محبت قبول نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول سے محبت کرنے کا گر سکھایا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے سیکھیے کہ پیغمبر سے محبت کیسے ہوتی ہے۔ ابھی میرے مولانا کچھ کہہ رہے تھے، انہیں کیا پتا کہ انہیں کس قوم سے بات ہے، اس قوم کو کیا پتا کہ یہاں کے معنی کیا ہے، یہاں کے معنی کیا ہے۔ اجمی لوگ ہیں بیچارے، عربی پڑھی نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، حدیث کو سمجھا نہیں، اور یہاں لوگ آ گئے، انہوں نے امت کو لڑا دیا۔ رسول کی ذات مرکز اتحاد تھی، رسول کی ذات مرکز اتحاد تھی۔ جب دو بھائی لڑ رہے ہوتے تھے نا تو پیغمبر کا نام آتا تھا، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اور آج یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ رسول کی ذات الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، پیغمبر کی ذات نفاق اور اشتراک کے عنوان کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ انہیں کیا پتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور فاروق اعظم جیسے باپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف لائے۔ اس مسجد میں آ کے بیٹھے تھے، نماز کی تیاری تھی، کسی کو چھینک آئی تو اس نے چھینک کے جواب میں کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جملے دونوں بہتر ہیں، اچھے جملے، الحمدللہ تو سنت ہے، والسلام علی رسول اللہ بھی اچھا جملہ ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھی اور اپنے رفیق سے کہا اٹھو اٹھو، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی کہ یہاں بدعت کی بو آتی۔ اللہ۔ اب سننے والوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی۔ کسی نے کہا عبداللہ ابن عمر، اس نے الحمدللہ کہا ہے اور والسلام علی رسول اللہ کہا ہے، آپ کو بدعت کی بو کہاں سے آ گئی؟ کیا پیغمبر کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ خدا کا حکم نہیں ہے، نص قطعی نہیں ہے؟ فرمانے لگے بالکل نص قطعی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو حضور اکرم جواب میں صرف الحمدللہ کہتے تھے، اور ہمیں حضور نے سبق دیا تھا، تعلیم دی تھی کہ تم بھی جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو اور سننے والا یرحمکم اللہ کہا کرے۔ آپ نے جملہ تو اچھا کہا والسلام علی رسول اللہ، لیکن چونکہ یہ جملہ میرے آقا کی سنت کے خلاف ہے، اتباع کے خلاف، جو بات میرے آقا کے اتباع کے اس میں نہیں جائے گی وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں۔ قسمت اچھی تھی اس شخص کی، اس نے توبہ کر لی۔ وہ پاکستان کا ضدی اور اجل آدمی نہیں تھا کہ جو دین کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا ہو، وہ مخلص آدمی تھا، اس نے فوراً توبہ کری اور کہا آئندہ میں حضور کی غلامی اور اتباع میں ہی یہ جملے استعمال کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا حضور پر درود و سلام بھیجنا ہے نا تو ساری رات بیٹھ کر درود و سلام پڑھا کر، جب ساری دنیا سو جائے نماز عشاء کے بعد شروع کیا کر، مسجد کے کسی کونے میں یا اپنے گھر کے کسی کونے میں، اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنایا کرو، انہیں اللہ کے ذکر سے اور حضور پر درود و سلام کی گویا کے ترانوں سے آواز کیا کرو، ساری رات درود و سلام پڑھتے رہا کر۔ لیکن چھینک کے جواب میں الحمدللہ کے ساتھ یہ جملہ جب ملاؤ گے تو رسول اللہ کی روح پہ چوٹ لگے گی کہ میری سنت کے خلاف ہو رہا۔ اس نے توبہ کر لی، اور آج تو نام استعمال ہو رہا ہے حضور کا، نام استعمال ہو رہا ہے مذہب کا، اس کے پس منظر میں تو پارٹی پالیٹکس کام کر رہی ہے نا، لوگوں کی ذاتی خیالات ہیں، ذاتی ٹارگٹ ہیں، ذاتی ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے فروغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ تو محبت میرے عزیز دوست وہی کارگر ہوگی اور اللہ رسول کے ہاں قبول ہوگی کہ جو پیغمبر کی اتباع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی اہم بات آ گئی دوران گفتگو تو فرماتے ہیں علی رسلکم ایھا الناس اسمعوا قال قولی، لوگوں میری بات سنو اور کوئی جہاں ہے وہیں ٹک جائے، لوگوں میری بات سنو اور کوئی جہاں ہے وہیں ٹک جائے، علی رسلکم اپنی حالت میں جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو۔ اب اسی دوران حضور کا ایک چاہنے والا، رسول کا ایک سچا عاشق صحابی رسول، صورت حال یہ کہ ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے، ایک پاؤں دروازے کے باہر ہے، درمیان میں چوکھٹ ہے، تو وہ وہیں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گفتگو اسی عالم میں اس نے سنی، نہ اندر والا پاؤں باہر رکھا نہ باہر والا پاؤں اندر رکھا، بڑی اذیت کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ وقت گزارا، اسی طرح بیٹھا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دیکھ لیا کرتے تھے اس کو،
کہ وہ کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور کس حالت میں وقت گزار رہا ہے. جب بات ختم ہو گئی نماز کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سچے عاشق کو بلایا, فرمایا عبداللہ کیا بات ہے کہ تم نے بڑی تکلیف سے وقت گزارا ہے, خدا کے بندے اندر والا پاؤں باہر کر لینا تھا یا باہر والا اندر کر لینا تھا, آرام سے بیٹھ کر میری بات سننی تھی. اب عاشق کی بات بھی سنیے اور اپنے گریبان میں چھانک کے ضمیر سے پوچھیے کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا. حضور کا عاشق کہتا ہے حضور جب آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ رسلکم کوئی جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے, جب آپ نے یہ فرمایا اس وقت میرا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا, ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا. تو میرے نفس نے کہا کہ ایک پاؤں اندر کر لوں یا باہر کر لوں تو آرام سے بیٹھ جاؤں, لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ حکم رسول کے بعد, حکم پیغمبر کے بعد کہ کوئی جہاں ہے وہیں ٹک جائے. حکم رسول کے بعد اگر اندر والا پاؤں باہر رکھا تو جہنم میں ہے اور باہر والا اندر رکھا تو بھی جہنم میں. نعرہ تکبیر, نعرہ مت لگایا, میری بات سن, نہیں محبت سے بات سنیں. ہاں نعرے سرحد میں جا کے لگائیے, فوج میں بھرتی ہو جائے, وہاں خوب لگائیے, جان بھی قربان کیجیے. یہ میدان کی باتیں, اس لیے میں نے نہ اندر والا پاؤں باہر رکھا ہے نہ باہر والا اندر رکھا ہے کہ آپ کے حکم کی اتباع ہو. ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی نظر آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ مرد پر سونا حرام ہے, یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ اس نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور انتہائی غیرت و جلال کے عالم میں اسے پھینکا, دور جا پھینکا. کسی نے کان میں آہستہ سے کہا تم پر حرام ہے, تمہاری بیوی پر, بیٹی پر, بہن یا ماں پر تو حرام نہیں, سونا ہے اسے پھینک کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا جس چیز پر رسول کے حرمت کے الفاظ آ جائے نہ وہ میرے لیے حلال ہے نہ میرے گھر کے کسی فرد کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک داریہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے حالات سنجیدہ ہونے کے باوجود مسکرا دیتے. حالات ایسے نہیں ہے کہ مسکرایا جائے لیکن مسکرا دیتے. ایک مرحلے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضاکاروں نے, دوستوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آئی آپ کی ادا, آپ مسکرا دیتے ہیں جبکہ حالات ایسے نہیں ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ قصبہ پہ اپنے آقا کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا, اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہوتے دیکھا تھا کہ جب حضور سوار ہوئے تھے تو آپ کے لبوں کے تبسم تھا, آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. علی نے اسی دن سے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا, جب بھی کسی مرکب پہ سوار ہوں گا مسکرا دوں گا تاکہ آقا کی غلامی اتباع. لہذا محبت اتباع کی پابند ہے میرے بابو, آزاد نہیں ہے آپ کہ آپ کا جو جی چاہے اسی طرح محبت کرتے جائیے. اگر آپ آزاد خیالی میں محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ محبت نہیں آوارگی ہے. لکھ لیجیے میرے الفاظ, اللہ کے سامنے میں نے اور آپ نے دونوں نے پیش ہونا. اگر آپ ایسی محبت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں رسول کی اتباع شامل نہیں ہے تو وہ محبت نہیں آوارگی ہے جو آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. پیغمبر کو اس محبت کی کوئی ضرورت نہیں جس محبت میں رسول کی غلامی شامل ہے, جس محبت میں پیغمبر کی اتباع شامل ہے. اب علامہ ابن حجر اسقلانی کا ایک گلدستہ سن لیجیے جو انہوں نے اپنی تصنیف میں پیش کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن حلقہ رسالت آباد ہے, شمع کے ارد گرد پروانوں کا ہجوم ہے, قائد کے ارد گرد رضاکار بیٹھے ہوئے ہیں اور آسمان ہدایت کے سراج منیر کے ارد گرد رشد و ہدایت کے ستارے چمک رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ اپنے شاگردوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں, تین چیزیں مجھے بہت پسند. من دنیاکم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. من دنیاکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپنی تین پسندیدہ چیزیں ظاہر کرتے ہوئے فرمایا من دنیاکم, یہ تمہاری دنیا, میری دنیا یہ نہیں. میری دنیا تو وہ ہے جس کے سنوارنے کے لیے مصیبتیں سہ رہا ہوں. میری دنیا تو وہ ہے جسے سنوارنے کے لیے میں نے یہاں فقر و درویشی کو پسند کر لیا ہے. میری دنیا کو, تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
اپنے آقا کی وہ 3 پسندیدہ چیزیں سننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم بھی ان 3 چیزوں کو پسندیدہ بنا لیں، ان 3 چیزوں کو اپنا لیں۔ وہ اس لیے کہ محبوب کی پسند بھی محبوب ہوتی ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے گی آپ کو اس کا لباس اچھا لگے گا، آپ کو اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا لگے گا، آپ کو اس کی گفتگو اچھی لگے گی، زندگی کا ایک زاویہ آپ اس کا پسند کریں گے، اس لیے کہ وہ آپ کا محبوب ہے۔ اور جس سے آپ کو نفرت ہوگی اس کی کوئی بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی برائیاں بھی خوبیاں نظر آتی ہیں، اور جس سے بغض ہو جائے اس کی خوبیاں بھی برائیاں لگتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے آقا کی وہ 3 پسندیدہ چیزیں سننے کے لیے بے قرار ہو گئے کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم بھی انہیں پسند کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب، سب سے پہلے دنیا میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، خوشبو بہت پسند ہے۔ اور بوٹا والو، میں کہا کرتا ہوں کہ حضور نے تو فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ میں نے جب سیرت سرور کائنات کا مطالعہ کیا مجھے یوں معلوم ہوا جیسے حضور خوشبو کو پسند تھے، خوشبو کو حضور سے عشق تھا کہ آپ کا سراپات ہر وقت مہکتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ دیر تک مہکتا، اور ڈھونڈنے والے راستے کی مہک سے اپنے آقا کی خبر پا لیتے تھے، پتہ لے لیتے تھے۔ راستے زبان حال سے پکارتے تھے ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ اور پھر نیک اور وفادار رفیقہ حیات، وہ خاتون، وہ عورت جس کی جبین اللہ کے سجدوں سے آباد ہو اور جس کے دل کی گہرائیاں جذبہ وفا سے معمور ہوں، جو عفت کی دیوی ہو، جس کے آنگن کی برہنگی کو سورج کی کرنیں بھی نہ دیکھ سکیں، اور جس کے آنچل کو نچوڑا جائے تو جنت کی حوریں بھی وضو کرنا فخر سمجھیں۔ وہ خاتون جو پاک دامن ہو، وفادار ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ بھی بہت پسند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جتنی بھی زندگی کی رفیقات آتی ہیں وہ سب کے سب صاحب وفا بھی ہیں، صاحب عفت بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آقا نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز تو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو ساری زندگی کے دکھ بھول جاتا ہوں، سارے جہان کی مصیبتیں بھول جاتا ہوں۔ نماز کے عالم میں میری آنکھوں کو نور ملتا ہے اور دل کو سرور ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات اور میرے آقا کی نجی زندگی میں سب سے زیادہ قریب اور ترجمان عفیفہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے ایسی کئی راتیں گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصہ میں نماز شروع کی تو صبح ہو گئی، پوری رات آپ نے قیام میں گزار دی۔ ایک رات تو حضور اسی آیت کو بار بار دہراتے ہوئے پڑھتے رہے تعذبہم فإنہم عباد، میرے محبوب اگر میری امت کے خطا کاروں، میرے گناہگار امتیوں کو تو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عباد، اگر میری امت کے خطا کاروں کو تو انہیں گرفت کر لے تو تیرے بندے ہیں، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تو مختار کل جو ہوا، جو چاہے کرے تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے میرے محبوب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا، حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھی، سجدہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ میں سوچتی رات ساری سجدے میں گزر جائے گی، رکوع اتنا طویل ہوا کرتا مجھے خیال ہوتا کہ شاید رات بھر رکوع میں حضور رہیں گے، پھر قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں خیال کرتی کہ ساری رات قیام میں کھڑے رہیں گے۔ فرماتی ہے ایک شب ایسا بھی ہوا کہ میری آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، پھر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تھے،
پھر آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکوع میں ہے نہ قیام میں. تو میں گھبرا گئی. کہاں گئے میرے آقا؟ اب جو میں نے ہاتھ مارا تو اندھیرے میں میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جا لگا اور حضور اکرم نے زور سے تسبیح کی سبحان ربی الاعلی. عائشہ میں کہیں چلا نہیں گیا ہوں, اپنے معبود کو راضی کر رہا ہوں, اس کی حمد و تسبیح میں مصروف ہوں. فرماتی ہیں ایک صبح میں نے دیکھا کہ پنڈلیاں سوجی ہوئی ہیں. آپ کہتی ہیں اللہ کے محبوب آپ تو معصوم ہیں, آپ کی ذات اقدس سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, پھر اس قدر عبادت اور استغفار کیوں کرتے ہیں آپ؟ جواب دیا صدیقہ فلا کون عبدا شکورا, میں اس محسن کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا. اس نے لطف و کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں حمد و تشکر میں کمی آنے دوں. وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, حضور نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے دل کا سرور ہے. تین چیزیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. فقام ابو بکر سبحان اللہ, اور پھر تاجدار صداقت, وفادار پیغمبر, رفیق رسالت, امام الصحابہ, افضل البشر بعد الانبیاء, خلیفہ راشد الاول بلا فضل, حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے. اور کیا میرے آقا آپ نے سچ فرمایا, ہم یہ تینوں چیزیں آپ کی عملی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں. وحبب الیہ من الدنیا ثلاث. جناب صدیق اکبر نے من دنیا کم نہیں فرمایا, من الدنیا کہا, من دنیا کم نہیں فرمایا. اور صدیق کا لہجہ بتا گیا کہ نبی دنیا سے جتنا دور ہو سکتا ہے, نبی کے بعد چاہے وہ صدیق ہی کیوں نہ ہو, اتنا دور نہیں ہو سکتا دنیا سے جتنا پیغمبر دور ہو سکتا ہے. یہ نبی کو سجتے تھے الفاظ سے من دنیا کم کہا, صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا حبب الیہ من الدنیا ثلاث, تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں نے بھی تین چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی اپنے دل کی گہرائیوں میں, کہ جب بات چل نکلی ہے صدیق اکبر نے بھی تین چیزیں ظاہر کر دی, تو اب میں بھی تین چیزیں ایسی ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے یار سے فرمایا بیان کرو ابو بکر تمہیں کیا پسند ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور النظر الی وجہک, مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ یہی پسند ہے کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں. نہ اولاد اتنی پسند ہے, نہ بیوی اتنی پسند ہے, نہ والدین اتنے پسند ہیں. دنیا کا کوئی رشتہ, دنیا کا کوئی تعلق, دنیا کی کوئی چیز ابو بکر کی نظر میں اتنی سجتی نہیں جتنا آپ کا چہرہ انور سجتا ہے. سبحان اللہ. اور میرے لیے یہ بہت زیادہ پسند بات ہے کہ میں آپ کے چہرے کی طرف ہر وقت دیکھتا رہوں. فاروق اعظم نے زور سے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فاروق اعظم اللہ کا نام بلند کر کے اعتراف کر رہے تھے کہ تین چیزیں میں بھی ڈھونڈے بیٹھا تھا کہ ظاہر کروں گا, لیکن ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. اب کون لائے دنیا میں ایسی بات النظر الی وجہک, حضور آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا بہت پسند ہے مجھے. وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ, اور آپ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا بھی بہت پسند ہے. اور پھر میری بیٹی کا آپ کے گھر میں رفیقہ حیات بن کے رہنا بھی بہت پسند ہے. میری عائشہ گلشن رسالت کی زندگی میں خوشنما بن کر چہکتی پھرے. لوگ آپ کو میرا داماد کہیں, مجھے لوگ آپ کا سسر کہیں, یہ نسبتیں بھی ابو بکر کو بہت پسند ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو اپنا گھر کا سارا مال و متاع آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں, یہ بھی بہت پسند ہے. اور آپ سے پوچھتا ہوں بوٹا کے دوستوں کہ صدیق اکبر نے یہ محبت زبان سے کی یا عمل سے کر کے دکھائی؟ عمل سے کر کے دکھائی. اور اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں, اسی بات پہ میں زور دے رہا ہوں کہ ایک مرحلہ تو آیا جب صدیق اکبر کی محبت کا امتحان ہوا, اور وہ مرحلہ تھا جیسے اسرا کی تیاری کا, غزوہ تبوک کی تیاری تھی, موسم گرم تھا, مسجد نبوی کے صحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متوجہ کیا کہ جو خدا تمہیں ہمیشہ دیا کرتا ہے آج وہ خدا تم سے کچھ مانگتا ہے. لانے والے بہت کچھ لائے, لیکن ابو بکر وہ لایا کہ فرش والے بھی حیران ہو گئے, عرش والے بھی حیران ہو گئے.
کہ سوئی تک نہ رہنے دی اپنے گھر میں، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی اتار کر رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، پرانا لباس پہن کر آئے جس لباس کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، ببول کے کانٹے لگا کے آئے. اور باہکی والے نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر کی یہ لباس کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسی عالم میں حضرت روح الامین آئے، جبرائیل امین آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو لباس صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے وہی لباس جبرائیل امین نے پہن رکھا. حضور کی نگاہیں کبھی جبریل کی طرف کبھی صدیق کی طرف. آقا نے پوچھا روح الامین سے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آج تک تو میں نے کبھی اس لباس میں تمہیں نہیں دیکھا. جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول صرف میں نہیں، حاملین عرش بھی آج سب کے سب اسی لباس میں ہیں. تیرا یار جب سب کچھ قربان کر کے منزل عشق کو آ رہا تھا اور مدینہ کی گلیوں میں یہ تار تار اور پھٹا ہوا لباس پہن کر آ رہا تھا، تو اللہ نے تمام فرشتوں سے کہہ دیا آج اگر تم میری نظر شفقت چاہتے ہو اور میرا قرب رحمت چاہتے ہو تو آج تم بھی یار غار رسول صدیق اکبر کا لباس پہنو. تو جو کچھ صدیق اکبر نے کہا وہ کر کے دکھایا. مقام عمر، اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، فقال صدقت یا ابا بکر. فاروق اعظم نے عرض کیا ابو بکر آپ نے سچ فرمایا. اور پھر سوالیہ نظروں سے اپنے آقا کی طرف دیکھتے ہوئے فاروق اعظم نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الامر بالمعروف، نیکیوں کا پھیلانا پسند ہے، والنہی عن المنکر، برائیوں کا روکنا پسند ہے، وصوب الخلق، اور پھٹا پرانا لباس پسند ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 پسندیدہ چیزیں، نیکیوں کا پھیلانا، برائیوں کا ختم کرنا اور پھٹا پرانا لباس پہننا پسند ہے. فاروق اعظم نے بھی جو کچھ کہا کر کے دکھایا. آسمان کی آنکھوں نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کے نام کی دھمک 22 لاکھ مربع میل پر سنائی دیتی تھی. پوری دنیا کا باطل اور کفر جس کے نام پر لرزہ برندان ہو جاتا تھا، وہ عمر مسجد نبوی کے صحن میں سویا ہوا اس حالت میں نظر آتا تھا کہ کرتے پہ 17 پیوند ہوتے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے گنا فاروق اعظم کے کرتے پہ 17 پیوند تھے، ان میں سے 4 کاٹیاں اس کونے سے اس کونے کے درمیان تھے. بعض پیوند ایسے بھی تھے کہ جو کپڑے پہ چمڑے کی ٹانکیاں لگی ہوئی تھی. فقام عثمان، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد حضرت عثمان ذو النورین کھڑے ہوئے. فقال صدقت یا عمر، عثمان نے عرض کیا عمر آپ نے سچ فرمایا ہے. آقا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ کے عرض کیا حضور مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی عرض کروں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عثمان تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے، کثرت الریان، اور بدن بہنانا دار لوگوں کو لباس پہنانا بھی بہت پسند ہے، تلاوت القرآن، اور ڈوب کر قرآن کو تلاوت کرتے رہنا بھی بہت پسند ہے. عثمان نے بھی جو کچھ کہا کر کے دکھایا، بھوکوں کو یوں کھانا کھلایا کہ ایک وقت میں سینکڑوں حضرت عثمان ذو النورین کے دسترخوان پہ مہمان ہوا کرتے تھے. بدن رہنا لوگوں کو یوں کپڑے پہنائے کہ اپنے دشمن بھی اگر در پہ آ جاتے تھے تو عثمان ذو النورین سے لباس فاخرہ لے کے جاتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عثمان ذو النورین کا غلہ ان حالات میں آیا کہ جب مدینے میں شدید قحط سالی میں لوگ شکار تھے، مدینہ کے تاجر حضرت عثمان ذو النورین کی خدمت میں آئے، کہہ رہے عثمان آج ہم تمہیں منہ مانگا نفع دیں گے، غلہ ہمیں دے دو تاکہ ہمیں منافع بھی ملے اور مدینہ والوں کو جلدی سے غلہ پہنچ جائے. وہ کئی دنوں سے فاقے کر رہے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین نے پوچھا تم مجھے کیا منافع دو گے؟ تاجروں نے ایک دوسرے سے جیسے ہوتی ہے نا تاجرانہ گفتگو، کچھ اشاروں میں بات کرتے ہیں، کچھ یوں کرتے ہیں، آج کس طرح کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے تھے. تو تاجرانہ نگاہوں میں کچھ طے ہو گئے اور تاجروں نے کہا عثمان ہم آپ کو 100 پر 10 نفع دیں گے، 10% آپ کو براثت دیں گے، آپ یہ غلہ ہمیں دے دیں. حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا
مجھے 10% نفع دینا چاہتے ہو، اور میں نے اس سے معاملہ کر لیا ہے کہ جو مجھے 1 پہ 10 دے رہا ہے، تم مجھے 100 پہ 10 دینا چاہتے ہو، اور جس سے میں نے معاملہ طے کر لیا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں 1 پہ 10 عطا کروں گا، اور اگر میری رحمت جوش میں آ گئی تو اس سے بھی زیادہ دے دوں گا۔ تاجروں نے کہا ایسا کون ہے؟ گھر پھونک ہے کھیل اس کا، یہ تجارت تو نہیں ہے کہ جو 1 پہ 10 دیتا ہے وہ کون ہے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ محمد کا خدا ہے، اور میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارا غلہ رسول اللہ کی امت پر مفت تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ عثمان وہ محسن ہے امت کا کہ جس کی آنکھوں میں ذرا بھی حیا اور شرم ہوگی وہ عثمان کا ممنون ہوگا، اور جب بھی عثمان کا نام آئے گا عقیدت میں اس کا سر نیچے ہو جائے گا اور اس کی زبان پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الا المنافقون، جن کے دلوں میں نفاق ہو وہ عثمان ذو النورین پر تنقید کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ بس ذرا خیانت ہو گئی، ذرا اقربا پروری کر گئے، ذرا یہ ہو گیا اور ذرا وہ ہو گیا۔ ابتداء عرض ہے بوٹا کے دوستوں، عثمان ذو النورین کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی، اور فرمایا غزوہ تبوک ہی کے موقع پر جب مسجد نبوی میں پروڈکشن ہو رہا تھا اسلام کے لیے، جنگ کے لیے، تو حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کا کوئی عمل جنت سے نہیں روک سکتا۔ میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ عثمان یقینی جنتی۔ اب عثمان کے خلاف کتابیں لکھ لکھ کر کوئی لائبریریاں بھی بھر دے تو عثمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ فقام علی رضی اللہ، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال صدقت یا عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان بھائی آپ نے سچ فرمایا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ حضرت علی سے فرمایا علی تمہیں کیا پسند ہے؟ اب ذرا سنیے گا، حضرت علی کی پسند بھی سنیے گا، اور ذرا دیکھیے گا کہ حضرت علی کی پسند کے معیار پہ پورا اترنے والا کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا بہت پسند ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر کوئی میرے در پہ آ جائے، خداوند عالم کسی کو میرے در پہ بھیج دے تو سب کچھ اس کے سامنے رکھ دوں۔ مہمان تو بڑی شے ہے نا، سوالی بھی، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کوئی سوالی بھی آئے تو تنگی اور وسعت کے باوجود خالی نہیں جاتا۔ افطاری کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت کرار نے بھی، حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی رضی اللہ عنہما، اور ان دونوں کی بیدار والدہ سیدہ فاطمہ نے بھی رضی اللہ عنہا وعن کل بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ اپنے دونوں عزیزوں اور اپنے شوہر کے ساتھ افطاری کے لیے تیاری کر رہی ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے آواز بلند کی، سوالی ہوں اور اللہ کے نام پہ کچھ مانگنے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا لگتے جگر میرے حصے کی روٹی اٹھاؤ اور سوالی کو دے کے آؤ۔ سیدہ فاطمہ نے غور سے دیکھا کہ روٹی تو ایک ہے، آپ وہ سوالی کے لیے بھیج رہے ہیں تو افطاری کس چیز سے ہوگی؟ حضرت علی کی آنکھوں نے بتا دیا فاطمہ علی پانی کے گھونٹ سے افطاریاں کرنے کا عادی ہے۔ میرے حصے کی روٹی اٹھاؤ، حسن سوالی کے دامن میں ڈالاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روٹی اٹھا لی اور جانے سے پہلے عرض کرتے ہیں ابا جان اگر اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا نیکی میں پوچھنے کی کیا بات ہے، اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو ضرور لے جائیے۔ حضرت حسن نے اپنے حصے کی دوسری روٹی بھی اٹھا لی۔ اب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حصے والی روٹی بھی حسن کے دامن میں ڈال دی۔ فرمایا حسن بھائی میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جائے، حسین بھی پانی سے افطار کر لے گا۔ تینوں روٹیاں جا رہی ہیں سوالی کے لیے، تو پھر وہ فاطمہ
وہ فاطمہ اس دور میں کس سے پیچھے رہے گی کہ جس نے سخاوت کے گر پیغمبر کی گود میں سیکھے. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی روٹی اٹھا لی اور فرمایا لگتے جگر بنت رسول کی روٹی بھی لے جاؤ سواری کے لیے. فاطمہ بھی پانی سے روزہ افطار کر لے. حضرت علی والا حصہ، جناب حسن حسین والا حصہ، سیدہ فاطمہ کا حصہ بھی سواری کے لیے حضرت حسن لے جانے لگے. تو جناب علی کی کنیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلام حضرت فضہ اٹھتی ہے اور اس نے اپنے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے حسن کے دامن میں ڈال دی. فرمایا شہزادی اب میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤ، میں بھی پانی سے روزہ افطار کر لوں گی تاکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی. میرے عزیز دوستو، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول مہمان کی خدمت کرنا خیر نور دینا مگر دی اذان نہیں ہے فجر دی اذان ہو رہی ہے. اچھا اجے تک سورج طلوع نہیں ہوا؟ میں نے کہا نہیں اجے تک نہیں ہوا. اٹھ بیٹھا جناب کہ سورج نو گالا دینا شروع کی. اج تم کیوں طلوع ہو سکے؟ اج تینوں زنجیراں لگ گئی، اج تینوں زنجیراں لگ گئی، اج تو طلوع ہو ہی نہیں. تین پتہ نہ بھی اج نور ملنگ نے روزہ رکھ لیا. گالا کٹ کٹ کے پھر سو گیا. پھر جب ہو گئی تو پوچھا مغرب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ انہوں نے آخیا اجے تو دوپہر بھی نہیں ہوئی. بدبختہ اچھا اجے دوپہر بھی نہیں ہوئی، چلو سورج ضد کیتا ہے، نورا ملنگ ضد نہیں کرتا. ابھی روزہ توڑنے آؤ، سورج ضد کیتا اسی کیوں کریے؟ یہ حضرت علی کے مرید نے، یہ حضرت علی کے دوست نہیں ہو سکتے. بوٹا کے دوستوں، حضرت علی کا دوست وہی ہے جو حضرت علی کے نقش قدم پہ چلے. حضرت علی کا مرید عبد القادر جیلانی ہے رحمت اللہ تعالیٰ نے، جس نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کی. عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو؟ خدا کی قسم مسند روحانیت کا وہ عظیم تاجدار جس نے تعلیم بیچ بیچ کے بیلنس نہیں بنایا، پتھر کھا کھا کے اللہ کی توحید، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہوئے گزرا ہے. آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو صحیح، آپ فتح الغیب اٹھائیں، حضرت عبد القادر جیلانی، محمود سبحانی سب کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو صحیح. ان کی تعلیمات میں اللہ کی وحدانیت اور رسول کے عشق کے سمندر موج زن نظر آتے ہیں. حضرت علی کے مرید ایسے ہوتے ہیں. حضرت علی کا مرید جنید بغدادی ہے، حضرت علی کا مرید مجدد الثانی ہے، حضرت علی کا مرید شاہ ولی اللہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید خواجہ قطب الدین ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید شیخ الہند محمود الحسن ہے، سید مدنی ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید حضرت مہدی شاہ صاحب گولوی ہیں، حضرت شاہ رکن اعظم ہے رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جن کی اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ حضرت علی کے مرید ہیں. اور یہ جو آپ کے دروازے پہ آتے گدا لے کے آ جاتا ہے، مت کلندر سب کچھ اندر، ربڑی تو پیتی نہ نیتی نہ گدا کیتی، یہاں کا نہ علی نال تعلق ہے نہ نبی نال، یہ صرف پیٹ دے بندے میں. میرے عزیز دوستوں، حضرت علی قرآن کا قاری تھا. حضرت علی قرآن کا قاری تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے والے تھے، نوافل ادا کرنے والے تھے. حضرت علی عظیم مجاہد تھا. حضرت علی اللہ اور اس کے رسول کا شیر تھا. حضرت علی جس میدان میں پہنچا ہے کفر کی ماں مر گئی. حضرت علی نے جہاں تلوار چلائی اسلام کا پرچم لہرا گیا. حضرت علی جس میدان میں اترے فاتح بن کے آئے ہیں. حضرت علی صدیق اکبر کا سچا بھائی ہے. پنجابی کی اجازت دو کہ صدیق دا ویر ہے. حضرت علی تو فاروق اعظم کا ویر ہے. عثمان ذو العالم کا ویر ہے. انہوں کی برادری سے آسمان نے فرشتے نے بھی رشک کیا. حضرت علی کا مرید ہو جو حضرت علی کے نقش قدم سے چل کے دکھا دو. بے شک جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول تین چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں، الخدمت للضعیف والضرب بالسیف والصوم فی الصعید. مہمان کی توازن کرنا، راہ حق میں شمشیر بکف ہو کر لڑتے رہنا اور شدید گرمیوں میں روزے رکھنا بہت پسند. فبینہم علامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
یہ گفتگو جاری تھی. جا جبرائیل، حضرت روح الامین آئے. فقال، اور آ کے عرض کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں. ارسلنی اللہ تعالی حین سمع مقالتکم، اللہ نے جب عرش زمین پر آپ اور آپ کے یاروں کی یہ گفتگو سنی تو مجھے عرش بری سے بھیجا کہ میں بھی آ کے اس محفل میں اپنی پسند کی 3 چیزیں بیان کروں اور خدا کے پسند کی بھی 3 چیزیں بیان کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فرد مسرت میں جھوم اٹھے کہ بات فرض کی تھی، عرض تک چلی گئی. حضرت روح الامین نے عرض کیا اللہ کے رسول 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. ارشاد الضالین، راہ گم کردہ لوگوں کو سیدھے راہ پہ چلانا بہت پسند ہے. رمضان ست الغرباء القانتین، اور باضمیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے. باضمیر غریب کہ جن کی جیب خالی ہو لیکن بے ضمیر نہ ہوں، بے ضمیر نہ ہوں، اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے ہوں. جبرائیل کہتا ہے کہ ان سے میں چاہتا ہوں کہ فرینڈ شپ کروں، میں ان سے دوستی قائم کروں. بوٹا کے دوستوں، دولت اور غربت یہ دونوں آزمائشیں ہیں، دونوں امتحان ہیں اللہ کی طرف. کسی کی جیب بھر کے امتحان لیتا ہے، کسی کی جیب خالی کر کے امتحان لیتا ہے. کبھی دولت دے دیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ شکر کرتا ہے یا کرتا ہے، اور کبھی جیب خالی کر لیتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھ سے مانگتا ہے یا دوسروں کے دروازوں پہ جاتا ہے. تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، جن کی جیب خالی ہو لیکن باضمیر ہو، ان سے دوستی کرنا بہت پسند ہے. معاونت اہل عیال الموسرین، جن کے بال بچے زیادہ ہوں لیکن آمدنی تھوڑی ہو، ان سے تعاون کرنا بھی بہت پسند ہے. عیال الموسرین، اہل عیال الموسرین. اچھا یہ ہو رہا ہے، اب لے جاؤں قربان شمان. جبرائیل امین نے فرمایا تنگ دست کثیر العیال، تنگ دست کثیر العیال لوگوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے اور تعاون کرنا ان سے بہت پسند ہے. اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کو کیا پسند ہے بتاؤ، جلدی بتاؤ. حضرت روح الامین نے اللہ کی طرف سے بتایا بذل الاستطاعہ، جو جوان اپنی صلاحیت اور اپنی جوانی کو خدا کے راہ پہ خرچ کرتا ہے اللہ کا وہ محبوب بنتا ہے. اللہ نے فرمایا جس جوان کی جوانی، جس کی جوان صلاحیتیں میری منشا پہ خرچ ہوں، میں عرش بری پر اس سے محبت کرتا ہوں. والصبر عند الفاقہ، اور تنگ دستی فاقے کے اوقات میں صبر کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. والبکاء عند الندامہ، اور گناہوں پہ شرمندہ ہو کر رونے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے. جو شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر چن لیتی ہے، دامن رحمت میں چن لیتی ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام. ایک شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ ہے، اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اور ایک گناہگار کی آنکھوں سے ٹپکنے والا وہ اشک اور آنسو ہے جو احساس ندامت میں اس کی آنکھ سے گرتا ہے، خدا اس قطرے سے بھی جہنم حرام کر دیتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں اس کی رحمت آسمان دنیا پہ آ کے پکارتی ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی بے آبرو، اسے آبرو عطا کر دوں. ہے کوئی بے اولاد، اسے اولاد عطا کر دوں. ہے کوئی محروم، اسے مولا مال کر دوں. ہے کوئی مایوس، میرے در پہ آئے میں اس کی آرزو کی لاج رکھ دوں. حضور نے فرمایا رات کے ابتدائی حصہ سے لے کر آخری حصہ تک آسمان دنیا پہ آ کے اس کی رحمت پکارتی ہے گناہگاروں کو، اور گناہگاروں کی روحیں تڑپ جاتی ہے. خدا بندہ کس منہ سے تیرے در پہ آئے، دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں. خدا بندے عالم کی رحمت جواب دیتی ہے تمہیں کس نے کہا کہ نیکیاں لے کے آؤ، تمہیں کس نے کہا خوبیاں لے کر آؤ، میری بھی تو یہی پکار ہے، خطائیں لے کر آؤ، ساری زندگی کی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ.
کتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میرے در پہ آؤ تو صحیح، زمین نیاز جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، اس کے ندامت بہاؤ تو صحیح۔ تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، گناہگار کا رونا اور اللہ کا راضی ہونا، بس اس کی مثال اس طرح ہے جیسے شیر خوار بچہ گھوڑے میں سویا ہو، اسے پیاس ہو، طبیعت اداس ہو، وہ بل بلائے، تل ملائے، اس کے رونے کی آواز جب مانتا تک پہنچتی ہے تو مانتا کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیا لکھا امام غزالی نے؟ فرماتے ہیں گھوڑے میں جب شیر خوار بچہ روتا ہے تو ماں کا دودھ بے قرار ہو جاتا ہے، جب فرش پہ گناہگار ہوتا ہے تو عرش پر اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ روتے ہوئے بچے کو ماں کا سہارا دیتی ہے اور اشک بہاتے ہوئے گناہگار کو اللہ کی رحمت سہارا دیتی ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تم نے جمع کیا وہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا ذخیرہ وہ ہے کہ جس کے اختتام کا تصور ہی نہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آیا، رب العالمین نے اپنے محبوب کو فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم جنکم انسکم رطبکم یابسکم، او انسانوں اگر تمہارے اگلے پچھلے مرد عورت انسان جن عربی اجمی جو زندہ ہیں وہ جو مر چکے ہیں وہ بھی سب کے سب کھڑے ہو جائیں، فقاموا فی ساعۃ واحدہ، سب کے سب ایک لمحے میں کھڑے ہو جائیں، اور فیسأل کل سائل مسألہ، ہر مانگنے والا میرے سامنے دامن پھیلائے اور اپنی مراد پیش کرے۔ رب العالمین نے فرمایا فآتیت کل سائل مسألتہ، اور میں ہر مانگنے والے کا دامن بھر دوں، ہر مانگنے والے کی مراد پوری کر دوں۔ تو میرے پیغمبر میرے رحمت کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جیسے چلتے ہوئے سمندر میں کوئی سوئی دبوئے، سوئی کے سرے پر پانی نظر آ سکتا ہے، میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک تو دروازہ ہے کوٹا والوں، جس طرف پہ آنے والے کو تانا نہیں ملتا کہ کل تک تو نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے گھر پہ آیا ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے، جہاں جاؤ گے تانے ملیں گے۔ پیر صاحب بھی مریض سے کہہ دیتا ہے بڑھیا سالہ باہر آئے ہیں، کوئی نذرانہ بھی لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ وہ بدبختہ کچھ لے کے آتے تو کچھ لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ آتے تھے خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن یہ اسی کا دروازہ ہے، وہ در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا۔ قرآن پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ، مجھے پکارا کرو، میں اپنوں کو بھی رحمت کے دامن میں لے لیا کرتا ہوں، اغیار کو بھی محروم نہیں کرتا۔ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بوڑھا آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، سفید بالوں والا جس کے بال سفید ہو گئے، اور ہاں جن کے بال سفید ہو گئے ہوں، کم از کم وہ تو اپنے بالوں کو آنے دیں تاکہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس کی رحمت کو جوش میں لا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رب العالمین نے میرے محبوب جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ آتا ہے گناہوں سے بھری ہوئی زندگی لے کر، جس نے پوری زندگی مجھے یاد نہیں کیا، جوانی تھی، شباب تھا، دولت تھی، تمنگری تھی، وسائل تھے، اولاد تھی، برادری تھی، پارٹی تھی، اقتدار تھی، علاقے پر چودھری تھا، مجھے کبھی یاد نہیں کیا، لیکن اب سب کچھ رخصت ہو گیا، جوانی بھی رخصت ہو گئی، آنکھوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا، کان بہرے ہو گئے، سننے سے انکار کر دیا، زبان لڑکھڑانے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، کمر جھک گئی، دولت بھی رخصت ہو گئی، اولاد بھی برباد کر گئی، ساری دنیا مایوسیوں کا مرکز نظر آنے لگی، تو رات کے اندھیرے میں وہ میرے گھر پہ آتا ہے اور ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے خداوندہ رحم کر۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جانتا ہوں اس نے کبھی مجھے یاد نہیں کیا، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا۔
آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا، اس کی مراد سن لیتا ہوں، اس کی عاقبت سنار دیتا ہوں، اس کے توتے دل کو سن لیتا ہوں کہ مجھے اس کے فساد بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ یہ نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، اگر میں بھی اپنے در سے اسے بھگا دوں تو کہاں جائے گا؟ سبحان اللہ۔ میرے ماں گناہوں کو یاد کر کے رونے والے کے آنسو کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں چن لیتا ہوں، اور اس طرح پر یہ محفل برخاست ہوئی۔